قال فی شرح التحریر بعد قوله غیر معتبر فی کلام الشارع فقط، اوپر مفہوم کی دونوں قسموں کی وضاحت آ چکی ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب عند الاحناف مفہوم مخالف کے کلام شارع میں اور کلام ناس میں معتبر ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں مختلف عبارات پیش فرما رہے ہیں۔ آنے والی تمام عبارات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ عند الاحناف کلام شارع چاہے قرآن کریم ہو چاہے احادیث رسول ہو، ان تمام میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، کلام شارع کے علاوہ جو اور کلام ہیں، چاہے وہ فقہی عبارات ہوں، چاہے وہ عقلی دلائل ہوں، چاہے عام بولی چالی ہوں، ان تمام موقعوں پر مفہوم مخالف کا اعتبار ہے۔ چنانچہ آپ مختلف عبارات میں اسی مضمون کو آگے دیکھیے۔ فقد نقل الشیخ جلال الدین الخبازی فی حاشیۃ الہدایہ عن شمس الائمۃ القردری ان تخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفی الحکم عما عداہ فی خطابات الشارع اما فی متفاہم الناس وعرفهم وفی المعاملات والعقلیات يدل۔ شمس الائمہ قردری کے حوالے سے یہ نقل کیا جا رہا ہے کہ خطابات شارع میں یعنی قرآن کریم میں اور قرآن کریم کے علاوہ ان احادیث میں جو مدرک بالقیاس نہ ہوں، وہاں کسی قید کا آنا، وہاں کسی شرط کا آنا، وہاں کسی صفت کا آنا، وہاں کسی چیز کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حکم مذکور کے ساتھ خاص ہے، یہ حکم مشروط کے ساتھ خاص ہے، یہ حکم موصوف بالصفہ کے ساتھ خاص ہے، یہ حکم مقید کے ساتھ خاص ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہاں، کلام ناس میں، لوگوں کے معاملات میں، لوگوں کی بولی چالی میں، لوگوں کے عرف و عادت میں اگر کسی حکم کو کسی شرط کے ساتھ خاص کیا جائے، کسی صفت کے ساتھ خاص کیا جائے، کسی قید کے ساتھ حکم کو مقید کیا جائے، تو یہاں قید لگانا ما سوا سے حکم کی نفی پر دلیل ہوا کرتی ہے۔ مشروط کے علاوہ حکم کی نفی مراد ہوا کرتی ہے، مقید کے علاوہ حکم کی نفی مراد ہوا کرتی ہے۔ شرح تحریر میں بعد قولہ ان کے قول غیر معتبر فی کلام الشارع فقط کے بعد ہے۔ چنانچہ شیخ جلال الدین خبازی رحمہ اللہ حاشیہ ہدایہ میں نقل کرتے ہیں شمس الائمہ قردری کے حوالے سے کہ خصوصیت کے ساتھ کسی چیز کا ذکر کرنا یہ اپنے ما سوا سے کلام شارع میں حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ اما فی متفاہم الناس وعرفہم، بہرحال لوگوں کی عرف و عادت میں، لوگوں کی عام بولی چالی میں اور لوگوں کی عرف و عادت میں
لوگوں کے معاملات میں اور عقلی دلائل میں اپنے ما سوا سے حکم کی نفی پر دلالت کیا کرتا ہے۔ تو یہ مفہوم مخالف کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار کہاں ہے اور کہاں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ تو کلام اللہ اور کلام رسول میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہاں، ان دونوں کلاموں کے علاوہ جو لوگوں کی گفتگو ہیں، لوگوں کی عام بولی چالی ہیں، لوگوں کے معاملات ہیں، وہاں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوا کرتا ہے۔ وَتَدَاوَلَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَعَلَيْهِ مَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ وَالْخَانِيَّةِ، اور یہ وہ بات ہے جسے بعد کے فقہا نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، جیسا کہ خزانۃ الاکمل میں بھی یہی لکھا ہے اور فتاوی قاضی خان میں بھی یہی وضاحت ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ کلام شارع میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے اور کلام شارع کے علاوہ اور مقامات پر مفہوم مخالف کا اعتبار ہے۔ حتیٰ کہ عام گفتگو میں بھی لوگ مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں۔ آگے اس حوالے سے دو مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ یہ دونوں مثالیں عام بولی چالی سے متعلق ہیں اور یہاں بھی آدمی مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں۔ لو قال ما لك علی اکثر من 100 درہم کان اقرارا بالمئہ۔ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے ما لک علی اکثر من 100 درہم، کہ آپ کے میرے ذمے 100 دراہم سے زیادہ نہیں ہے۔ ما لک علی اکثر من 100 روپیہ، کہ آپ کے میرے ذمے 100 روپیے سے زائد نہیں ہے۔ اگر یہ جملہ ایک آدمی دوسرے سے بولتا ہے تو اس جملے کو مفہوم مخالف کے طریقے پر 100 دراہم کے اقرار کرنے پر محمول کیا جائے گا۔ گویا کہ قائل یہ کہنا چاہتا ہے کہ 100 روپیے آپ کے میرے ذمے واجب ہے، 100 روپیے سے زائد واجب نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ایسا کوئی بولتا ہے تو اسے 100 دراہم اور 100 روپیے کا مقر قرار دیا جائے گا۔ جیسا کہ کوئی آدمی دوسرے سے کہہ دے لک علی 100 درہم، لک علی 100 روپیہ، جس طرح یہ جملہ اقرار ہے 100 دراہم کا، 100 روپیے کا، اسی طرح ما لک علی اکثر من 100 درہم، یہاں قائل نے یہ کہا ہے کہ 100 دراہم سے زائد نہیں ہے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ 100 دراہم تیرے میرے ذمے واجب ہے۔ دوسری مثال ذکر کی جا رہی ہے وَلَا يُشْكَلُ عَلَيْهِ عَدَمُ لُزُومِ شَيْءٍ فِي مَا لَكَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِن 100 درہم وَلَا أَقَلَّ۔ یہ دوسرا جملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے سے کہتا ہے ما لک علی اکثر من 100 درہم ولا اقل، کہ آپ کے میرے ذمے نہ 100 دراہم ہے اور نہ 100 دراہم سے کم ہے، نہ 100 دراہم سے زائد ہے اور نہ 100 دراہم سے کم ہے۔ اس جملے کے قائل کو کسی چیز کے اقرار پر محمول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں قائل نے دونوں باتوں کی نفی کر دی۔
نہ 100 دراہم سے زائد ہے تیرے، نہ 100 دراہم سے کم ہے تیرے، یعنی تیرا میرے ذمے کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ جملہ کوئی بولتا ہے تو اس جملے کے قائل کو نہ 100 دراہم سے زائد کا مقر قرار دیا جائے گا اور نہ 100 دراہم سے کم کا مقر قرار دیا جائے گا، گویا کہ وہ ہر چیز کا انکار کر رہا ہے کہ تیرا میرے ذمہ کچھ بھی نہیں۔ یہاں صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس جملے کے قائل پر کچھ واجب نہیں ہوگا، لیکن اس جملے کو لے کر کے کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے جملے سے تو 100 دراہم کا مقر قائل قرار پاتا ہے اور اس جملے سے قائل کسی چیز کا مقر قرار نہیں پاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہاں صرف زائد کی نفی کی ہے، اور زائد کی نفی اس کی نقیض کیا ہے؟ زائد کی نفی اس کی نقیض ہے کہ جو زائد نہیں ہے وہ میرے ذمہ واجب ہے، اور دوسرے جملے کے اندر زائد اور کم دونوں کی نفی کر دی کہ نہ زیادہ ہے 100 دراہم سے اور نہ 100 دراہم سے کم ہے، جبکہ پہلے جملے کے اندر صرف زائد کی نفی کی ہے۔ زائد کی نفی کرنا یہ عقل کو ثابت کرتا ہے، تو پہلے جملے میں اکثر کی نفی ہے، اس کی نقیض کیا ہے؟ عقل کا اثبات، اور دوسرے جملے میں اکثر کی بھی نفی ہے اور عقل کی بھی نفی ہے۔ مالک علی اکثر من 100 درہم ولا اقل، کہ تیرا میرے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پہلے جملے میں گویا قائل نے کہا ہے کہ تیرا 100 دراہم سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن 100 دراہم سے کم یعنی 100 دراہم میرے ذمہ لازم ہے۔ تو لوگ اپنی گفتگو میں اس انداز کے جملوں کو استعمال کرتے ہیں اور مفہوم مخالف کے طریقے پر اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرتے ہیں۔ لو قال علی اکثر من 100 درہم کان اقرارا بالمیہ، اگر کوئی آدمی کہے مالک علی اکثر من 100 درہم تو یہ 100 دراہم کا اقرار ہوگا اور اس پر کوئی اشکال نہ ہوگا، قائل پر کوئی چیز کے لازم نہ ہونے پر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہے مالک علی اکثر من 100 درہم ولا اقل کما لا یخفى علی المتأمل، جیسا کہ غور و خوض کرنے والے پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یعنی اگر ان دونوں جملوں میں کوئی غور کرتا ہے تو غور کرنے سے یہ بات اس کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ پہلے جملے میں قائل 100 دراہم کا مقر قرار پائے گا، اس لیے کہ وہاں اکثر کی نفی سے اس کی نقیض عقل کا اثبات ہوتا ہے، اور دوسرے جملے میں تو دونوں کی نفی کر دی ہے، اکثر کی بھی نفی کر دی، عقل کی بھی نفی کر دی، گویا کہ مفہوم مخالف کے طریقے پر یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ تیرا میرے ذمہ کچھ نہیں۔ تو پہلے جملے کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ 100 دراہم میرے ذمہ ہیں، اور دوسرے جملے کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ تیرا میرے ذمہ کچھ نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں کہ تیرا میرے ذمہ کچھ نہیں، بلکہ استعمال یہاں اکثر کی نفی اور عقل کی نفی کے ذریعے کی ہے۔ جب اکثر کی بھی نفی ہو جائے، عقل کی بھی نفی ہو جائے، تو اس کا مفہوم مخالف یہی ہے کہ کچھ بھی ذمے میں نہیں ہے۔ تو یہ معاملات کے تعلق سے اور لوگوں کی بولی چالی کے تعلق سے ایک مثال ذکر کی گئی کہ مفہوم مخالف کا یہاں اعتبار ہوا ہے۔ المفہوم معتبر فی الروایات اتفاقا، یہاں روایات سے مراد ہے فقہا کی عبارات، کہ فقہا جب کوئی حکم کسی شرط پر معلق کرتے ہیں، یا فقہا جب کسی حکم
کے لیے کوئی قید بیان کرتے ہیں، فقہا جب کسی حکم کے لیے کوئی صفت بیان کرتے ہیں تو فقہا کی عبارات میں جہاں شرط پائی جائے گی حکم بھی پایا جائے گا، شرط اگر نہیں پائی جائے گی حکم نہیں پایا جائے گا، اگر قید پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، صفت اگر پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، اور اگر صفت نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ فقہا کی عبارات میں، فقہا کی روایات میں جو مسائل انہوں نے قیدوں کے ساتھ، شرطوں کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ بیان کیے ہیں، وہاں مفہوم مخالف کے طریقے پر حکم یہ لاگو ہوگا کہ جہاں وہ قیدیں نہیں ہے وہاں حکم نہیں پایا جائے گا، حکم کی نقیض ہوگی، اور حکم کی نقیض کو ثابت کرنا مسکوت کے لیے یہی مفہوم مخالف ہے۔ پہلے وضاحت آئی تھی کہ مفہوم موافق منطوق کے لیے جو حکم ثابت ہو، غیر منطوق کے لیے اسی حکم کو ثابت کرنا یہ مفہوم موافق ہے، اور منطوق کے لیے جو حکم ثابت ہو اس حکم کی نقیض کو غیر منطوق کے لیے ثابت کرنا یہ مفہوم مخالف ہے۔ چنانچہ فقہا نے اپنی عبارات میں جو مسائل جن قیدوں، جن شرطوں اور جن صفتوں کے ساتھ بیان کیا ہے تو مقید کے ساتھ وہ حکم خاص ہو، غیر مقید کے لیے اس حکم کی نقیض ہوگی۔ چنانچہ آگے آپ مثالوں میں اس کی مزید وضاحت دیکھیں گے۔ المفہوم معتبر فی الروایات اتفاقا، فقہی روایات میں بالاتفاق مفہوم مخالف کا اعتبار ہے۔ وفی حج النہر المفہوم معتبر فی الروایات اتفاقا، اور النہر الفائق کی کتاب الحج میں ہے کہ مفہوم مخالف بالاتفاق فقہی روایات میں معتبر ہے۔ ومنہ اقوال الصحابہ قال وینبغی تقییدہ بما یدرک بالرأی لا ما لم یدرک بہ، ای لأن قول الصحابی اذا کان لا یدرک بالرأی ای بالاجتہاد له حکم المرفوع فیکون من کلام الشارع صلی اللہ علیہ وسلم، والمفہوم فیہ غیر معتبر، فالمراد بالروایات ما روی فی الکتب عن المجتہدین من الصحابۃ وغیرہم۔ آگے یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ جس طرح فقہائے مجتہدین کی عبارات میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوا کرتا ہے، اسی طرح مجتہدین صحابہ کے اقوال میں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار ہے۔ تاہم اقوال صحابہ سے مراد وہ روایات ہیں جو مدرک بالقیاس، وہ اقوال صحابہ جو غیر مدرک بالقیاس ہے، وہ اقوال صحابہ مرفوع احادیث میں شامل ہے، اور مرفوع احادیث کلام شارع میں داخل ہے، اور کلام شارع میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں۔ تو اقوال صحابہ دو طرح کے ہیں، کچھ وہ اقوال صحابہ ہیں کہ وہ اقوال مدرک بالقیاس ہے، یعنی جو باتیں ان اقوال میں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں انسان بیان کر سکتے ہیں اپنی سمجھ سے، چنانچہ صحابہ کے وہ اقوال مدرک بالقیاس کہے جاتے ہیں۔
اور کچھ صحابہ کے وہ اقوال ہیں جن میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جو باتیں انسان از خود بیان نہیں کر سکتا، بلکہ جن باتوں کو بیان کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی، جیسے کہ جہنم کے حالات کا بیان ہو، جنت کے حالات کا بیان ہو، عذاب قبر کے حالات کا بیان ہو، غیب کی باتوں کا بیان ہو۔ صحابی اگر ان باتوں کے حوالے سے کوئی بات بیان کرتے ہیں تو صحابی نے وہ باتیں اپنی سمجھ سے بیان نہیں کی، بلکہ وہ باتیں صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سن کر کے بیان کی۔ تو صحابہ کی وہ باتیں جو قیاسی نہ ہوں بلکہ غیر قیاسی ہوں، صحابہ کے وہ اقوال غیر مدرک بالقیاس کہے جائیں گے، اور صحابہ کے وہ اقوال جن میں قیاسی باتیں بیان کی گئی، جسے انسان اپنے علم، اپنے تجربات اور اپنی تحقیقات کی بنا پر بیان کر سکتے ہوں، وہ مدرک بالقیاس ہے۔ تو صحابہ کے وہ اقوال جو مدرک بالقیاس ہیں ان میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوگا، اور صحابہ کے وہ اقوال جو غیر مدرک بالقیاس ہیں وہ کلام شارع میں داخل ہے، گویا کہ وہ صحابہ کے اقوال نہیں ہیں، در حقیقت انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ مرفوع احادیث کی قبیل سے ہیں اور ان میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لہذا یہاں عنوان میں جو روایات کا لفظ آیا ہے، اس سے جہاں مجتہدین علماء مراد ہیں وہی مجتہدین صحابہ بھی مراد ہے، کہ مجتہدین صحابہ اور مجتہدین صحابہ کے علاوہ جو دوسرے حضرات ہیں ان کے کلام میں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار ہے، تاہم صحابہ کے علاوہ جو دوسرے حضرات ہیں ان کے کلام میں مطلقاً مفہوم مخالف کا اعتبار ہے، اور اقوال صحابہ میں سے وہ اقوال جو مدرک بالقیاس ہوں ان میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے، اور غیر مدرک بالقیاس میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ وَمِنْهُ اقوال الصحابہ، اور اسی قبیل سے اقوال صحابہ بھی ہے۔ قال وَيَنبَغِي تَقْيِيدُهُ، اور مناسب ہے کہ صحابہ کے اقوال کو مقید کیا جائے غیر مدرک بالرائے کے ساتھ، بما یدرک بالرائے، مناسب ہے صحابہ کے قول کو مدرک بالرائے کے ساتھ مقید کرنا، نہ کہ صحابہ کے وہ اقوال جو مدرک بالرائے نہ ہوں۔ ای لأن قول الصحابی، اس لیے کہ صحابی کا قول جب غیر مدرک بالرائے ہو، یعنی اجتہاد کے ذریعے سے وہ بات نہ سمجھی جاتی ہو، لہو حکم المرفوع، تو صحابی کے اس قول کے لیے مرفوع حدیث کا حکم ہوا کرتا ہے۔ فیکون من کلام الشارع صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صحابی کا قول کلام شارع کی قبیل سے شمار ہوگا۔ والمفہوم فیہ غیر معتبر، اور کلام شارع میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ فالمراد بالروایات ما روی فی الکتب عن المجتہدین من الصحابۃ وغیرہم، لہذا روایات سے مراد وہ باتیں ہیں جو فقہی کتابوں میں مجتہدین صحابہ اور مجتہدین صحابہ کے علاوہ دوسرے حضرات سے منقول ہیں کہ ان تمام میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے۔ وفی النہر ایضا عند سنن الوضوء،
مفاہیم الکتب حجت بخلاف اکثر مفاہیم النصوص۔ مزید ایک اور حوالہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نصوص، جس سے مراد یہاں پر بھی کلام شارع ہے، چاہے وہ قرآن کریم ہو، چاہے مرفوع احادیث ہوں، ان دونوں طرح کے نصوص میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں۔ ان دونوں نصوص کے علاوہ جو باقی اور نصوص ہیں، باقی اور نصوص میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے۔ تو یہاں پر بھی باقی نصوص سے مراد ہیں مجتہدین صحابہ، اور مجتہدین صحابہ کے علاوہ جو دوسرے مجتہدین ہیں، ان کی عبارات میں، ان کے اقوال میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے۔ تاہم اقوال صحابہ میں وہ اقوال مراد ہیں جو مدرک بالقیاس ہوں کہ ان میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے۔ اور النہر الفائق میں ہے عند سنن الوضو، وضو کی سنتوں کو بیان کرنے کے موقع پر، مفاہیم الکتب حجت، کہ فقہی کتابوں کے مفہوم مخالف قابل حجت ہے، برخلاف نصوص کے بیشتر مفہوم مخالف کا کہ ان کا اعتبار نہیں ہے۔ وفی غایت البیان عند قوله وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُضَ ظَفَائِرَهَا احترز بِالْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ۔ فقہی عبارات میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے، غایت البیان کے حوالے سے اس کی ایک مثال ذکر کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ عبارت تقریباً تمام فقہی کتابوں کے اندر بھی آئی ہے، ہدایہ میں بھی ہے، اسی طرح شرح الوقایہ میں بھی ہیں، قدوری میں بھی ہیں۔ تقریباً بیشتر متون اور شروحات میں جہاں بھی اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، وہاں تقریباً انداز عبارت کے ذکر کرنے کا یکساں ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے گوندھے ہوئے بالوں کو غسل واجب میں کھولنا ضروری ہے یا نہیں؟ فقہا بیان کرتے ہیں لیس علی المرأة ان تنقض ظفائرها، کہ عورتوں پر اپنے گوندھے ہوئے بالوں کو کھولنا لازم نہیں ہے۔ صحت غسل کے لیے صرف بالوں کے جڑوں تک پانی کو پہنچا دینا صحت کے لیے کافی ہے۔ جو بال عورتیں گوند کر کے رکھتی ہیں جڑوں کے علاوہ، ان بالوں کو بھگونا اور پورے بالوں کو تر کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بال گوندے ہوئے رہیں، بندھے ہوئے رہیں، ہاں سر پر وہ پانی ڈالیں اور ڈال کر کے بالوں کے جڑوں کو تر کر لیں، کھال کو تر کر لیں، یہ صحت کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے فقہا نے عورت کی قید لگائی ہے، مرأت کی قید لگائی ہے۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنے سر پہ بال گوندے ہوئے رکھے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں اور عورتوں کی طرح ان بالوں کو وہ گوند لیتا ہے، اگر اس پر غسل واجب ہو جائے تو غسل جنابت میں ان کے لیے ان بالوں کو کھولنا ضروری ہے۔ ان کے لیے صرف کھال کو گیلی کر لینا، جڑوں کو تر کر لینا یہ کافی نہیں،
بلکہ گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا اور جڑوں کے ساتھ پورے بالوں کو تر کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں فقہائے کرام نے مفہوم مخالف کے طریقے پر اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ مردوں پر گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا واجب ہے، حالانکہ باقاعدہ اس مسئلے کو فقہا نے بیان نہیں کیا کہ اگر مرد اپنے سروں پر گوندے ہوئے بالوں کو رکھیں تو ان بالوں کو کھولنا ضروری ہو، بلکہ اسی مسئلے سے مفہوم مخالف کے طریقے پر اس مسئلے کو بیان کر دیا ہے کہ عورتوں پر اپنے گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا لازم نہیں، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ مردوں پر اپنے گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا واجب ہے۔ تو یہاں یہ قید لگی ہے عورت کی، یہ قید احترازی ہے۔ یہاں مرد کو اس حکم سے خارج کیا گیا کہ یہ عورت مذکور، یعنی عورت کا ذکر ہے یا عبارت میں، یہ حکم عورت کے ساتھ خاص ہے، مرد کے لیے اس حکم کی نفی ہوگی، اور یہی مفہوم مخالف ہے کہ حکم کو ما سوا سے خالی کرنا، کہ یہاں یہ جو حکم مذکور ہیں گوندے ہوئے بالوں کو نہ کھولنا، یہ خاص ہے مذکور کے ساتھ، اور مذکور کون ہے؟ مرأہ ہے، یہاں عبارت میں مرأت کا ذکر ہے، اور جو اس کا مد مقابل مرد ہے، مرد کے لیے گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا ضروری ہے۔ تو یہ قید احترازی ہے اور یہی مفہوم مخالف ہے۔ تو کلام شارع میں اگر کوئی قیدیں آتی ہیں تو وہ حکم مقید کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کلام شارع کے علاوہ میں کوئی قید آتی ہے تو ایسی صورت میں وہ حکم مقید کے ساتھ خاص ہوگا، جیسا کہ اس عبارت میں عورت کے ساتھ یہ حکم خاص ہے، لہذا عورت یہ منطوق ہے، اسے عبارت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ عورت کے لیے ایک حکم کو ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے گوندے ہوئے بالوں کو نہ کھولنا، اور مرد یہ غیر منطوق ہے، اور نہ کھولنے کی نقیض کیا ہے؟ کھولنا۔ تو اب مرد کے لیے اس حکم کی نقیض کا ثبوت ہوگا کہ مرد کے لیے گوندے ہوئے بالوں کو کھولنا ضروری ہے، تب جا کر کے غسل واجب صحیح ہوگا، اور اگر وہ عورتوں کی طرح اپنے گوندے ہوئے بالوں کو نہ کھولے، صرف جڑوں کو تر کر لے، تو یہ غسل کافی نہ ہوگا۔ اور غایت البیان میں ان کے قول وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا کے موقع پر بیان کیا گیا ہے احترز بالمرأة عن الرجل، کہ عورت کو بیان کر کے مرد سے احتراز کیا گیا ہے کہ مرد کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ وتخصیص الشیء فی الروایات یدل علی نفی ما عداہ بالاتفاق، اور فقہی روایات میں خصوصیت کے ساتھ کوئی حکم بیان کرنا اپنے ما سوا سے بالاتفاق حکم کی نفی پر دلالت کیا کرتا ہے، برخلاف نصوص کے فإن فیہا لا يدل علی نفی ما عداہ عندنا، اس لیے کہ نصوص میں اپنے ما سوا سے حکم کی نفی پر ہمارے یہاں دلالت نہیں کرتا۔ وفی غایت البیان ایضا فی باب جنایات الحج عند قوله وَإِذَا صَالَ السَّبُعُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَتَلَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لما روی ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قتل سبعا وأهدى كبشا وقال إن ابتدأناه
علل لإهدائه بابتداء نفسه فعلم به أن المحرم إذا لم يبتدئ بقتله بل قتله دفعا لصولته لا يجب عليه شيء وإلا لم يبق للتعليل فائدة۔ مزید ایک اور مثال ذکر کی جا رہی ہے کہ معقولات میں، عقلی دلائل میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے۔ اس حوالے سے آنے والی مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حالت احرام میں تھے اور اسی دوران آپ نے ایک درندے پر حملہ کیا اور اس درندے کو آپ نے مار ڈالا، اور احرام کی حالت میں چونکہ کسی درندے کو بھی مارنے کی ممانعت ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اس درندے کو احرام کی حالت میں مارنے پر آپ نے تاوان اور ضمان ادا کیا۔ جیسا کہ محرم اگر کسی محظور کا مرتکب ہو جائے تو اس محرم پر دیت واجب ہوتی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک درندے کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جو دیت اور تاوان محرم پر ہوا کرتا ہے وہ دیت اور تاوان آپ نے ادا کیا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ وضاحت بھی کر دی ان ابتدأنا کہ یہ دیت جو میں نے ادا کی ہے اس لیے ادا کی ہے کہ اس جانور کو قتل کرنے کا آغاز میں نے ہی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جانور خود میرے اوپر حملہ آور ہوتا اور اس کو حملہ سے باز رکھنے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر میں ان پر وار کرتا اور وہ جانور مر جاتا تو پھر میرے اوپر تاوان اور دیت واجب نہ ہوتا۔ تو یہاں دیت کے واجب ہونے کی علت بتائی ہے کہ میں نے آغاز کیا تھا، میں نے ابتدا کی تھی، وہ جانور میرے اوپر حملہ آور نہیں ہوا تھا، وہ جانور تو بیٹھا ہوا تھا خاموش، میں نے جوابی حملہ نہیں کیا تھا بلکہ براہ راست میں نے جانور پر حملہ کیا تھا۔ تو یہاں فقہا نے مسئلہ بھی یہی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی محرم ابتداً کسی درندے پر حملہ کر کے اسے مار ڈالے تو اس کے اوپر تاوان واجب ہے، اور اگر کوئی محرم جوابی کارروائی کرتے ہوئے کسی درندے کو مار ڈالے تو اس محرم کے اوپر تاوان نہیں۔ تو یہاں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عقلی دلیل بیان کی اپنے اوپر تاوان کے واجب ہونے کی، کہ میں نے حالت احرام میں ایک درندے کو قتل کیا، قتل کرنے کی وجہ سے میرے اوپر تاوان واجب ہے، اس کی عقلی دلیل انہوں نے بیان کی ان ابتدأنا۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر میں جوابی طور پر حملہ کرتا پھر تو میرے اوپر تاوان واجب نہیں ہوتا، لہذا فقہا فرماتے ہیں کہ اگر جوابی طور پر کوئی آدمی کسی درندے پر حملہ آور ہو جائے
اور اس درندے کو مار ڈالے تو اس محرم کے اوپر کوئی تاوان نہیں۔ تو دیکھیے یہاں عقلی دلائل میں، معقولات میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوا، اور اوپر بات آئی ہے کہ عند الاحناف کلام شارع کو چھوڑ کر کے فقہی روایات میں، عام بولی چالی میں، معاملات میں اور معقولی دلائل میں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ مثال ہے عقلی دلیل میں مفہوم مخالف کے معتبر ہونے۔ وفی غایت البیان ایضاً، اور غایت البیان باب جنایات الحج میں ان کے قول وَإِذَا صَالَ السَّبْعُ عَلَى الْمُحْرِمِ کے موقع پر لکھا ہے فَقَتَلَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، کہ جب کوئی درندہ کسی محرم پر حملہ آور ہو جائے، صَالَ السَّبْعُ عَلَى الْمُحْرِمِ، جب کوئی درندہ محرم پر حملہ آور ہو جائے، فَقَتَلَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، پھر وہ محرم اس درندے کو قتل کر دے جوابی طور پر اس کے حملے کو روکنے کے لیے، لا شیء علیہ، تو اس محرم پر کوئی تاوان واجب نہیں ہوگا۔ لما روی ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس وجہ سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے قتل سبعا واہدى کبشا، کہ انہوں نے ایک درندے کو حالت احرام میں قتل کر دیا تھا، واہدى کبشا، اور انہوں نے ایک مینڈھے کو اس کے بدلے میں ذبح کیا تھا، وقال ان ابتدعناہ، اور انہوں نے مینڈھے کو ذبح کرنے کی علت بیان کی تھی ان ابتدعناہ، کہ ہم نے ہی آغاز کیا تھا حملہ کرنے کا، ایسا نہیں کہ وہ درندہ میرے اوپر حملہ آور ہوا تو نہیں، وہ درندہ حملہ آور نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے ہی اثر نو اس پر حملہ کر کے قتل کر دیا تھا، اس لیے میرے ذمہ تاوان واجب تھا۔ علل لإہدائہ بابتداء نفسہ، انہوں نے اپنے اوپر تاوان کے واجب ہونے کی علت بیان کی ہے خود حملے کا آغاز کرنے، فعلم به، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی ان المحرم اذا لم یبتدی بقتلہ، کہ محرم جب درندے کو قتل کرنے کا آغاز نہ کرے، بل قتلہ دفعا لصولتہ، بلکہ درندے کے حملے کو روکنے کے لیے قتل کر دے، لا یجب علیہ، تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، کوئی تاوان واجب نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِلتَّعْلِيلِ فَائِدَةٌ، ورنہ تو علت بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتداءً حملہ کیا تھا، اس لیے انہوں نے علت بھی بیان کر دی۔ مطلب کیا تھا کہ اگر کوئی جوابی طور پر حملہ کرے تو تاوان نہیں ہے، ہاں اگر کوئی شروع ہی میں بغیر درندے کے حملہ آور ہونے کے کوئی اس پر حملہ کر کے قتل کر دیتا ہے تب تاوان ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہے، اگر دونوں صورتوں کا حکم ایک ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علت بیان نہ کرتے۔ علت بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی درندہ حملہ آور ہوئے، اس کے حملے کو روکنے کے لیے قتل کرنے کی صورت میں وہ جنایت کا مرتکب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی درندہ حملہ آور نہ ہو، کوئی محرم ہی اس پہ ابتداء حملہ کرے اور اسے مار ڈالے تو یہ مار ڈالنا جنایات میں داخل ہے اور اس پر تاوان واجب ہوگا۔ ولا يقال تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه عندكم، فكيف تستدلون بقول عمر رضي الله تعالى عنه، لأننا نقول ذاك في خطابات الشرع، أما في الروايات والمعقولات فيدل،
وتعلیل عمر من باب المعقولات۔ شوافے کی طرف سے احناف پر ایک اشکال کیا جا رہا ہے۔ شوافے احناف سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کرتے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں مفہوم مخالف کا اعتبار کیوں کیا ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم مفہوم مخالف کا اعتبار کلام شارع میں نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلقاً کہیں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں قرآن میں اور مرفوع احادیث میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، اور ان دونوں کو چھوڑ کر کے باقی جو عام گفتگو ہیں، معاملات ہیں، فقہی عبارات ہیں، حتیٰ کہ عقلی دلائل ہیں، وہاں ہم مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں۔ وہاں جو حکم مقید کے لیے ہوتا ہے غیر مقید کے لیے نہیں ہوتا، وہاں جو حکم مشروط کے لیے ہوتا ہے غیر مشروط کے لیے نہیں ہوتا، وہاں جو حکم موصوف بالصفہ کے لیے ہوتا ہے غیر موصوف بالصفہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یہ معقولات کی قبیل سے ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے اوپر جنایت کے واجب ہونے کی علت بیان کی ہے کہ میں نے ہی آغاز کیا تھا، تو یہ عقلی بات ہے ان کی، یہ معقولی دلیل ہے۔ معقولات میں ہم مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں، لہذا احناف پر یہ اشکال کرنا بجا نہیں ہے کہ جب آپ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کرتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں کیوں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا ہے؟ تو جواب ظاہر ہے کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول معقولات کی قبیل سے ہے، یہ نصوص اور کلام شارع کی قبیل سے نہیں ہے۔ ولا یقال، اور یہ اشکال نہ کیا جائے کہ خصوصیت کے ساتھ کوئی چیز ذکر کرنا اپنے ما سوا سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا ہے تمہارے نزدیک،